السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم ذکر کریں گے ایک عظیم شخصیت کا جو خاندان اہل بیت میں بہت عظیم مقام رکھتی ہیں، جو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ ماں فاطمہ، جنہیں معصومہ قم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جو ایران میں قم کے مقام پر آپ کا روضہ زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم وہ آپ کے والد ہیں معصومہ قم کے، جو کہ 7ویں امام ائمہ اہل بیت میں سے ہیں۔ وہ حضرت امام موسیٰ کاظم آپ کو آپ کے والد بزرگوار حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام وہ آپ کو بشارت فرماتے ہیں کہ عنقریب تمہاری اولاد میں سے ایک بیٹی تشریف لائے گی جس کا نام فاطمہ ہوگا، اور اس کی قیام گاہ قم کے مقام پر ہوگی، اور وہی قم کا مقام حرم اہل بیت کہلائے گا، وہ معصومہ قم کی آخری قیام گاہ۔ بہت ہی عظمت و شان کی حامل ہے سیدہ، کیونکہ آپ وہ ہیں جو ایک امام کی بیٹی، ایک امام کی بہن اور ایک امام کی پھوپھی ہیں۔ کس طریقے سے آپ تک نسبتوں کا یہ جو شجرہ ہے وہ پہنچتا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام وہ ارشاد فرماتے ہیں، السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا عمت ولی اللہ۔ یعنی آپ ایک ولی کی بیٹی ہیں، ایک ولی کی بہن ہیں، اور ایک ولی کی پھوپھی ہیں۔ وہ معصومہ قم سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کے فرد کو علم ظاہری اور باطنی سے نوازا ہے، اسی طریقے سے معصومہ قم کی علم و دانش کا بھی بہت ہی اونچا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا علم و دانش سے آپ کو نوازا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے جا بجا تھے۔ جب آپ مدینۃ الرسول میں اپنی قیام گاہ میں ہوتے تو لوگ ہجوم در ہجوم آپ کی بارگاہ میں آتے، اپنے مسئلے کو پیش فرماتے، جو کام رکے ہوئے ہوتے ان کے لیے دعائیں کراتے، جو بات ان کی سمجھ میں نہ آتی وہ آپ سے دریافت کرتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک قافلہ آیا مدینہ منورہ میں حضرت امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں۔ کچھ مسئلے ان کے سامنے درپیش تھے، ان مسئلوں کا جواب لینے کے لیے آئے۔ لیکن جب وہ آئے مدینۃ الرسول میں تو اس وقت امام کہیں سفر میں باہر تشریف لے گئے تھے۔ وہ لوگ مدینے میں آتے ہیں، کاغذ لیتے ہیں، کاغذ کے اندر اپنے سوال جو مسئلہ تھا وہ لکھتے ہیں، اور امام کی بارگاہ میں یعنی امام کے گھر میں وہ جا کر کے پیش فرما دیتے ہیں کہ جب امام آئیں گے، کس وقت آتے ہیں پتہ نہیں، رات کو آئیں گے، صبح کو آئیں گے، شام کو آئیں گے، پتہ نہیں، جب امام آئیں گے یہ پرچے ان کو دے دینا، خادمہ سے کہا، اور پھر اس کا جواب امام عنایت فرما دیں گے۔ چند دن وہاں پر رکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود امام ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ آخر جب ان کی روانگی کا وقت ہوتا ہے، واپس آتے ہیں امام کے گھر پر، اور جا کر کے دیکھتے ہیں ابھی تک امام آئے نہیں ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ جب وہاں سے پلٹ رہے ہوتے ہیں
تو معصومہ قم یعنی سیدہ فاطمہ جنہیں معصومہ قم کہا جاتا ہے، انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے تھے بابا کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے، کچھ سوال و جواب، کچھ سوال تھے ان کے جواب حاصل کرنے کے لیے، لیکن اب وہ واپس جا رہے ہیں۔ خادمہ کو روکا اور کہا کہ وہ پرچے مجھے دے دو۔ سیدہ فاطمہ جنہیں معصومہ قم کہا جاتا ہے، پرچے لیے اور پرچے جب دیکھے، اس میں سوالات دیکھے، اسی پرچے کے پیچھے وہ جوابات عنایت فرما دیتی ہیں۔ ایک لمحے میں فوراً ابھی سوال پڑھا، پیچھے جواب عنایت فرما، سوال پڑھا، پیچھے جواب عنایت فرما دیا۔ اب خادمہ سے کہتی ہیں کہ جاؤ یہ پرچے لے جا کر کے ان کے بارگاہ میں پیش فرما دو، دے دو ان کو۔ سائل جو آئے تھے سوال کرنے والے، وہ جب یہ جواب کو دیکھتے ہیں سوال کے پیچھے، خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کا کام مکمل ہو گیا۔ خوشی خوشی وہ تشریف لے جا رہے ہوتے ہیں، واپس جا رہے ہوتے ہیں۔ اب جب مدینۃ الرسول سے باہر نکلتے ہیں، سامنے سے دیکھا کہ سواری پر حضرت امام موسیٰ کاظم تشریف لا رہے ہیں۔ ان سے ملاقات کرتے ہیں، سارا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم آئے تھے یہ آپ کی بارگاہ میں اپنے مسئلے لے کر کے، لیکن ہمیں یہ جواب آپ کی شہزادی نے عنایت فرمایا ہے۔ سیدہ فاطمہ جنہیں معصومہ قم کہا جاتا ہے، انہوں نے عنایت فرمایا ہے۔ امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ذرا مجھے وہ کاغذ تو دکھاؤ، وہ پرچے تو دکھلاؤ۔ امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں وہ پرچے پیش کیے جاتے ہیں، دیا جاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم سوال کو دیکھتے ہیں اور جواب کو دیکھتے ہیں، سوال دیکھتے ہیں پھر جواب دیکھتے ہیں۔ سارے پرچے جب آپ نے دیکھ لیے تو آپ فرماتے ہیں فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، 3 مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو جوابات انہوں نے ارشاد فرمائے ہیں، ان کے اوپر ان کے بابا ان کے اوپر قربان ہو جائیں۔ معصومہ قم کے اوپر سیدہ فاطمہ، ان کے اوپر ان کے بابا قربان ہو جائے۔ یہ علم و دانش کا مقام تھا سیدہ فاطمہ کا، جنہیں معصومہ قم کہا جاتا ہے۔ عظیم بارگاہ ہے، آج بھی ان کی بارگاہ میں جو جاتا ہے اس کے لیے امام علی رضا نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے عقیدت اور محبت کے ساتھ سیدہ فاطمہ یعنی معصومہ قم کی زیارت کی، ان کے دربار میں گیا، ان کے روضے کی زیارت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زیارت کے بدلے میں اسے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ امام علی رضا ارشاد فرماتے ہیں، کتنی عظیم بارگاہ ہے۔ اور محدثین میں آپ کا کیا مقام ہے، آپ نے کس طریقے سے حدیث بیان کی ہے۔ سیدہ فاطمہ، آپ غدیر خم کا وہ جو واقعہ تھا اس کی ایک جھلک پیش فرماتی ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اے لوگوں، کیا تم وہ بھی بھول گئے جو غدیر خم میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ لیکن یہ حدیث تو ہر ایک جگہ پر آپ کو موجود ملتی ہے، پائی جاتی ہے، لیکن معصومہ قم نے یہ جو حدیث بیان کی، سیدہ فاطمہ نے یہ جو حدیث بیان کی، اس میں خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے 6 حوالوں سے اس حدیث کو سیدہ کائنات سیدہ ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ سے اخذ کی ہے۔ لیکن ایک اور خاص بات کہ ان 6 کے 6 جس سے بھی آپ نے یہ بات اخذ کی ہے، وہ سب کے سب ان کا نام فاطمہ ہے۔ یعنی آپ نے جس سے یہ بات سنی وہ فاطمہ بنت فلاں، انہوں نے جس سے سنی وہ فاطمہ بنت فلاں، انہوں نے جس سے سنی وہ فاطمہ بنت سنا، انہوں نے جس سے سنی، اس طریقے سے انہوں نے آخری سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا وہ اس حدیث کو بیان فرماتی ہیں۔ تو محدثین میں بھی آپ کا کیا مقام ہے، معصومہ قم سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا کا۔ آپ مدینے میں رہتی تھیں، آپ کا مدینے میں قیام تھا، لیکن جب آپ کے بھائی حضرت امام علی رضا جب آپ ایران کی طرف چلے گئے، آپ وہاں تشریف لے گئے، تو آپ نے وہاں سے اپنی بہن کو ایران بلایا، اور پھر آپ ایران میں جا کر کے ایک خاص حجرے میں آپ رہا کرتی، وہیں پر آپ عبادت کیا کرتی، پوری زندگی آپ نے گزاری وہیں پر، اسی حجرے کے اندر آپ کو دفن کیا گیا، وہیں پر آپ کا انتقال ہوا، وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا۔ اور آج بھی لوگ جس روزے کی زیارت کرتے ہیں
جس در کی زیارت کرتے ہیں وہ در کوئی اور نہیں بلکہ وہی حجرہ سیدہ فاطمہ ہے۔ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہماری نسبتیں ان عظیم شخصیات کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان سے محبت کرنے والا بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمارے اس بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرمائے، اور ہمیں سچا و پکا اہل بیت کا غلام بنائے، اور ہماری بہنوں کو، ہماری بچیوں کو جو سیدہ کائنات کے در کی گداں ہیں ان کو صدقہ سیدہ کائنات عطا فرمائے، صدقہ سیدہ فاطمہ معصومہ قم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔